السلام علیکم رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آج آپ نے دوبارہ جو ہے بڑا ایک اچھا اور بڑا جامع قسم کا پروگرام، بلکہ ہم نے سارے پروگرام کی کوریج بھی کی ہے، تو لوگوں کے چہروں پہ خوشی جس قدر ہمیں دیکھنے کو ملی وہ بڑی دیدنی تھی۔ تو آپ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کریں، آپ نے کیسا آج کا ایکسپیرینس کیا، کیسے لوگ جو ہیں وہ کس قدر خوش تھے؟ آپ کا بہت شکریہ جناب کہ آپ فکری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں اور اس لحاظ سے پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ قومی بہتری کے راستے نئے کھلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو جہاں تک جناب اقبال ساؤتھ ایشین فورم کا تعلق ہے، یہ ہم نے چونکہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان میں جناح اور اقبال کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ گوشہ عافیت ملا ہوا ہے اور ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے جو آئیڈیلز تھے، جو ویژن تھی، علامہ اقبال کی ویژن تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی عملی ویژن تھی، وہ ویژن جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ جو لوگ بانیان پاکستان کے بعد اس ملک کی قیادت میں آئے ہیں، انہوں نے وہ اپنا کام اس لحاظ سے پورا نہیں کیا جس لحاظ سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ملک جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح ایک قسم کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے منہ سے نکال کے لائے تھے۔ صحیح بات۔ اور اس لحاظ سے ان کا جو ویژن تھا وہ بے لوث تھا۔ آپ دیکھیں قائد اعظم نے اپنی جائیدادیں تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو دیں، وہ صرف 1 روپیہ لیتے تھے گورنر جنرل کے طور پہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ملک کو ایک ایسی بنیادوں پہ قائم کیا جائے جس پہ یہ ایک نہ صرف مثال بلکہ اسلامی دنیا میں بھی یہ سینٹر فارورڈ کے طور پہ کام کرے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قرار واقعی کام نہیں کیا گیا جس کی ضرورت تھی، اور اب بھی کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے لیے بھی آخری موقع ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیرونی ممالک کے بیانیوں پہ چلیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اختلافات بلا کے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی فکر کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اسی طرح ہم ایک اپنے ریسورسز کو پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے اور غربت و افلاس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہی وقت کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب، یہ ایک انتہائی خوبصورت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو، یہ ویسے بھی خیر دیا جا سکتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو یہ ایک میسج کو پاس آن کرنا بھی، شاید 1000 لوگوں میں سے ایک بندے کے ذہن میں بھی اگر رہ جائے کوئی بات، کوئی عمل اگر کوئی ایک بندہ بھی اس چیز پہ کرنا شروع کرے یا میسج ہی پہنچ سکے، وہ ہو سکتا ہے آگے پاس آن کر دے کسی اور شخص کو، تو یہ کس قدر افادیت ہے اس چیز کی کہ جب آپ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو اس نظریے کی بات کرتے ہیں کہ جو نظریہ اصل میں ہونا چاہیے ایک پاکستانی کے طور پہ، یا ایک پاکستانیت جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے بھی۔ قرآن حکیم میں خاص طور پہ سورہ البقرہ میں کہا گیا ہے کہ یہ صدقات جو ہیں ان کو آپ اوپنلی بھی اور پرائیویٹلی بھی، یعنی پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی، دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی آخری ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر آپ اوپنلی کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کو، تو اس میں اگر ترغیب دینے کا پہلو ہے تو ضرور کریں،
کیونکہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو ترغیب ہو، وہ بھی آگے آئیں اور دکھی انسانیت کی خدمت ہو۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ ایک چھوٹے پیمانے پہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو غریب طبقات ہیں، جو ذہین طبقات ہیں، جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یا وسائل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اگر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور اپنے اپنے علاقوں میں نشاندہی کریں سفید پوش لوگوں کی، اور ان کو ان میں یہ تقسیم کریں اس لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے حکومتی وسائل پہ نظر رکھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خرد برد ہوتی ہے۔ اور جس لحاظ سے اب نیب کے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بے تحاشا اس ملک میں کرپشن کو سیلابی پانی کی طرح پھیلایا گیا ہے۔ تو اس کا سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے جبکہ آپ کو بھارت کی طرف سے خصوصی طور پہ بہت زیادہ خدشات آپ کے سامنے ہیں، اور وہ بار بار ان کی لیڈرشپ کہتی ہے ہم گھس کے بھی ماریں گے۔ اور بھائی گھس کے مارو گے تو آؤ تشریف لاؤ، آپ دیکھو پاکستانیوں کا کیا جذبہ ہے۔ جب آپ گھس کے ماریں گے تو آپ گھس کے مارنے والوں کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے، بس وہ ان کی لاشیں ہی واپس لے جا سکیں گے۔ یا جس طرح ہم نے آپ کا ایک جہاز گرایا تو ہم نے عذرائے ہمدردی اس کے پائلٹ کو واپس کیا۔ مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ دونوں، پاکستان بھی اور بھارت بھی ایٹمی قوتیں ہیں، اور اس میں کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت یہ سب دعوے کرنے کے باوجود پاکستانی سرحدوں کے اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایٹم بم بنایا گیا تھا تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ یہ پرامن بقائے باہمی کے لیے ہے، یہ دونوں ممالک میں جنگوں کو ختم کرنے کے لیے ہیں، تاکہ اپنی اپنی تاکہ پتہ ہو کہ بھائی ہماری نہیں آپ کی تباہی زیادہ ہوگی۔ لیکن اب اگر بھارت مودی سرکار میں کچھ زیادہ ہی بوکھلا گیا ہے، تو ابھی پرسوں بھی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم 5 منٹ میں ان کو سبق سکھا سکتے ہیں، اور اگر یہ باز نہ آئے تو ان کی پٹائی کرنی ضروری ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وائی ڈونٹ یو کم، پرامن بقائے باہمی کی طرف آؤ، اور جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے ایک دوسرے کی ساورنٹی کی عزت کرو، ایک دوسرے کا وہ کرو، اور کشمیریوں کو جن کے لیے قراردادیں موجود ہیں سلامتی کونسل کی، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کو سیٹل کرو، اور ان کو رائے شماری کے ذریعے اپنا حق اختیار کرنے کا موقع دو، تاکہ وہ جو تقسیم ہند کا غیر منقسم ایجنڈا تھا اس کے تحت پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ کر سکیں۔ اس سے کیوں گھبراتا ہے بھارت؟ اس لیے کہ وہ ظلم و ستم کے ذریعے دبانا چاہتا ہے، نہیں دبا سکتے آپ، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو انشاءاللہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی اور پاکستان بھی ترقی کی طرف آئے گا۔ اچھا، جاتے جاتے مجھے ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ذکر آپ نے کیا، آپ کے نام آج کی تقریب کے لیے انہوں نے خصوصی ایک خط بھی بھیجا ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ 2-4 لائنیں آپ بتا دیں کہ کیا ان کے جذبات ہیں، آج کے پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا، کیا کہا؟ محسن پاکستان جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جب ہم راشن کرتے ہیں یا یہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں ان سفید پوشوں کے نام بھیجتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ اور زبردست ہیں کہ اپنی 2 گاڑیاں بھیجتے ہیں، وہ ان کے گھروں میں دے کے آتی ہیں۔ اچھا، تو ان کا جذبہ جو ہے وہ بھی بے لوث ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کارروائیاں
زیادہ ہونی چاہیے، اس قسم کی تقریبات زیادہ ہونی چاہیے تاکہ غربت و افلاس کا خاتمہ ملک سے کیا جائے۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ رانا صاحب، بہت